الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل الصلاة علی خاتم الرسل اللہ شافی اللہ کافی۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع چہرے کی جلد کے مسائل ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ہر صوبے میں اس وقت خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے بھی جلد کے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان کی خرابیوں اور ان کے علاج کے سلسلے میں آپ سے بات کی جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عموماً جو مختلف کریموں کے جو ایڈورٹائز آتے ہیں، یا کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 4 کریمیں ہیں، یہ 2 کریمیں ہیں، یا ایک مخصوص کریم جو ہے وہ گورا کرنے والی کریم جو ہے وہ پوری پاکستان کے اندر اس کی ایک دھوم ہوتی ہے، اور وہ مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، 40 سال 45 سال کی خواتین ہو، تو وہ کریم مسلسل لگانے سے ان کی جلد جو ہے جل جاتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ کریمیں جو جلدی آپ کو گورا کرتی ہیں اس میں مرکری شامل ہوتا ہے۔ مرکری جو ہے ہماری جلد کے لیے وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، آپ نے 1 مرتبہ سال میں 2 مرتبہ لگا لیا، لیکن مسلسل استعمال، روزانہ اس کو لگا کے کالج، اسکول اور یونیورسٹیز جانا اور اپنے آپ کو گورا پیش کرنے سے اسکن کینسر ہو جاتا ہے، اور اس میں اسکن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور وہ مرکری جو ہے بیسیکلی وقتی طور پہ جیسے ایک پیشنٹ ہے، اس کا ایک آپریشن کرنا ہے تو وہ آپریشن ایک ہی بار ہوگا، وہ بار بار نہیں ہوگا، تو وہ ایک بار کرنے کے بعد اس کے انہیل کی پوزیشن اور وہ وقت پورا چاہیے درکار۔ تو اسی طریقے سے کریمیں بھی ایک طریقے سے جلد کا آپریشن ہوتی ہیں کہ آپ اس کو لگائیے، وہ جلد کے اندر جا کے اور اس میں جو بھی اس کو رول ادا کرنا پڑتا ہے وہ کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جلد کو خراب کرتی ہیں۔ عموماً میں نے دیکھا کہ بیوٹی پارلرز کے اندر بلیچ کریم کا استعمال کرنے سے خواتین ادھر سے بھاگی بھی آتی ہیں کہ صاحب میری جلد جل گئی، اور باقاعدہ نقصان ہو جاتا ہے جلد کو۔ کئی لوگ جو ہے شادیوں میں یا تقریبات میں نہیں جاتے کہ ہماری جلد جو ہے پارلر والی نے خراب کر دی، اور اسی طریقے سے اپنے طور پہ جو ٹی وی میں ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں ان کو غلط استعمال کر کے اور اس کا استعمال کر کے اپنی جلد کو خراب کر لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک کوانٹٹی بتائی جاتی ہے کہ اتنی کوانٹٹی لگائیے گا، وہ کہتے ہیں جناب زیادہ لگا لو۔ تو بنیادی طور پہ آج ہم جو نقطہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ چہرے کی جلد کے مسائل کے، تو یہ میں نے مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کریموں کا استعمال، پارلر کی غلط رویے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے کہنے پہ جو آپ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں اور اس کی کوانٹٹی صحیح نہیں کر رہے، تو بنیادی طور پہ یہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جلد کے اندر سرخی آ جاتی ہے، جلد میں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جل گئی۔ تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ انڈے کی سفیدی ہے کہ آپ فوری طور پہ سفید کاشغری کے نام سے ایک پاؤڈر ہر جگہ ملتا ہے، ہر پنساری کے پاس آپ کہیے سفید کاشغری۔ سفید کاشغری آپ تقریباً 1 ٹیبل اسپون لیجئے اور اس میں انڈے کی سفیدی ڈال کے اس کو خوب پھیٹیے۔ پھیٹنے کے بعد فوراً وہ محلول آپ لیجئے، اور جہاں پہ آپ کی جلد جل گئی ہے، جہاں پر نشانات آ گئے ہیں، ان جگہوں پہ اس کو لگا لیجئے، اور تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی سے آپ دھو لیجئے۔ اور جب بھی آپ کو پارلر سے یا کہیں سے پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو برف کی سکائی کریں کہ برف کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے لیجئے اور اس سے جلد کو سیکیے، اور اس کے بعد جو ہے سفید کاشغری اور انڈا جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ ہلدی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک نسخہ ہو گیا۔ دوسرا، ہلدی اس سلسلے میں اینٹی سیپٹک ہے، یعنی کہ ہلدی کا کمال یہ ہے کہ وہ جیسی بھی جلد ہو اس کو انہیل کرتی ہے، اس کے انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے، اس کے انفیکشن کو ختم کرتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے اس کریمیں لگانے سے یا ایسے ٹریٹمنٹ سے جو ہے پیپ سی پڑ جاتی ہے، ان کو ختم کرتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ ہلدی لی جائے، اور ہلدی وہ لی جائے جو کہ ثابت ہلدی ہو یا خالص۔ ثابت ہلدی کا کلر جو ہے وہ ہلدی کے کلر کا یعنی کہ پیلا نہیں ہوتا، تھوڑا سا آف وائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو خالص ہلدی لیجئے، اس کو پیسیے، اس کا پاؤڈر جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے کہ فوری طور پہ ہلدی کا پاؤڈر جو ہے لیجئے اور اس کو دہی میں ملا کے چہرے پہ لگا لیجئے، تو اس سے جو ہے آپ کے نشانات ہیں، آپ کے جو کریم کے جو افیکٹ آ گئے ہیں وہ بہتر انشاءاللہ تعالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہلدی کو خاص طور پہ اگر فرض کریں کہ ان جگہوں پر باقاعدہ لال نشان ہو رہے ہیں تو روزانہ اس
وہ جو ہے آپ اس طرح کرنا ہے کہ 100 گرام ہلدی لینی ہے، 25 گرام گندھک لینی ہے، گندھک آملہ سار لے لیجئے، وہ زیادہ سیف رہتی ہے، 25 گرام وہ، 100 گرام آپ کو اس میں ہلدی لینی ہے، اور اسی طریقے سے جو سفید کاشغری ہے یہ بھی 100 گرام لے لیجئے پاؤڈر، 100 گرام ہلدی، 100 گرام سفید کاشغری، اور 25 گرام جو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ گندھک آملہ سار کا پاؤڈر لینا ہے، ان کو ملا لیجئے اور اس کو عرق گلاب میں ملا کے جو چہرہ آپ کا جل گیا ہے، جو چہرہ خراب ہو گیا، اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے سفید کاشغری کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ جن کے چہرے پر نشانات پڑ جاتے ہیں، چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ سفید کاشغری اور ہلدی کو ہم وزن ملا لیجئے اور اسے عرق گلاب میں لگا کے اگر آپ چہرے پر لگائیں گے تو اس سے رنگ بھی بہتر ہوگا اور جو بیڈ افیکٹ پڑے وہ بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے گورا کرنے کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ بادام ہے کہ بادام لے لیجئے، تقریباً 10-15 کے قریب دانے لے لیجئے، اس کو پانی میں ابال لیجئے اور اس کے بعد اس کو بہت اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیجئے یا ہاون دستے کے اندر اتنا کوٹی کہ اس کی لئی سی بن جائے، لیس سا بن جائے، اس کے اندر عرق گلاب ڈالنا ہے آپ کو بادام کے اندر، اور اسے بادام کو خوب اچھی طریقے سے پیس لینا ہے، اور پیسنے کے بعد جو ہے اس میں یہ جو کف دریا جسے ہم کہتے ہیں، جسے مچھلی، یہ بنیادی طور پہ کف دریا کیا ہے؟ کف دریا ایک مچھلی کے اوپر کا حصہ، کمر کے حصے کا ہے، جو وہ مچھلیاں بڑی ہو جاتی ہیں یا وہ مر جاتی ہیں تو وہ الگ ہو جا کے، کیونکہ وہ ہلکا سا ہوتا ہے تو سمندر کے اوپر آتا ہے اور پھر وہ کارنر پہ آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پیس بنیادی طور پہ ایک مچھلی کی ہڈی ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریا کا کف ہوتا ہے اور فلانا، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کی جو تحقیق وہ یہ ہے۔ تو بہرحال کف دریا ہم کو لے کر آنا ہے اور اس کا بھی پاؤڈر کر لینا ہے۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ عرق گلاب میں بادام پیس لینا ہے اور اس میں کف دریا کا بالکل باریک پاؤڈر ململ کے کپڑے میں چھان لیجئے اور اسے ملا کے آپ اپنے چہرے پہ ہلکا ہلکا ملیے، اس سے اسکربنگ بھی ہو جائے گی، آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا، گورے بھی آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، بادام اور اس کے بعد عرق گلاب، اور اس کو اس طریقے سے لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جلد میں وہ جو جل گئی ہے یا اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس میں نیم کے پتے بہت عمدہ ہوتے ہیں، نیم کے پتے بھی اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، نیم کے پتے ہم کو لینے ہیں، ثابت ہلدی پیس کے ہم کو لینی ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو اس میں ہے وہ کف دریا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کف دریا اس میں پیس لیجیے، یہ ایک پاؤڈر بنا کے رکھ لیجیے۔ اب آپ جن کی کریم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی جلد افیکٹڈ ہو گئی ہے تو آپ یہ 3 چیزیں کا پاؤڈر بنا کے رکھیے اور اسے آپ لگائیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے رنگ اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ ہلکے ہلکے سے گڑھے پڑ جاتے ہیں چہروں میں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کشت شیری میں انشاءاللہ کل میرا پروگرام ہے تو کل میں لے کر آؤں گا، اتنی بڑی بڑی گانٹھیں ہوتی ہیں جو کہ ایک درخت کی وہ جڑیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو لینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے پتھر کے اوپر جو گھس کے، کل میں انشاءاللہ دونوں چیزیں لاؤں گا تو اسے گھسیے اور اتنا بڑا پیس لے کے اس کو پتھر پہ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو گھستے رہیں تو پیسٹ بنے گا۔ وہ جو پیسٹ ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے، اس پیسٹ کو فوری طور پہ چہرے پہ جہاں پہ گڑھے ہو گئے ان جگہوں پر لگائیے تو اس سے آپ کے جو آہستہ آہستہ تو اسی طریقے سے قسط شیریں کا جیسے میں نے بتایا، اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کی سکرین پہ ہم نے بتایا بھی ہے، اس کا ہم نے دوسرا ٹوٹکا بھی ایک بتایا ہوا ہے۔ تو قسط شیریں کو اس طریقے سے پانی میں گھس کے ہم کو جو ہے وہ لگانا ہے تو اس سے کافی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ ایلو ویرا کے بارے میں بھی بتاؤں کہ ایلو ویرا جلد کے لیے بڑا عمدہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو شاید یقین نہیں آئے کہ جو بھی بیوٹی کریمز بنتی ہیں، جو بھی سوپس بنتے ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس میں 70% جو ہے ایلو ویرا کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اس ملک میں سے ہیں کہ جہاں پر ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے ایلو ویرا کے یا تو گملے موجود ہیں یا زمینوں میں آپ دیکھیے ایلو ویرا اتنا زیادہ فوراً لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک پودا لگائیے وہی ایسے بچے دیتا رہتا ہے کہ پوری کیاری بھر جاتی ہے۔ تو اس انداز سے ایلو ویرا جلد کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ ایلو ویرا کو آپ لیجیے، اس کے سائڈ کے کانٹے آپ کاٹیے اور بیچ کا حصہ
جو ہے اس میں جو جیل ہوتا ہے، اس جیل میں جہاں پر جن لوگوں کو زخم ہو گئے، جن لوگوں کو چہرہ جل گیا، جن لوگوں کے چہرے کے مسائل ہیں، جن لوگوں کا چہرے ڈبل ٹیون ہو جاتا ہے، یعنی کہ ادھر سے کالا ہے ادھر سے نہیں، ادھر سے اس طریقے سے جو ہو جاتی ہے، وہ صرف کریم لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایلو ویرا بڑی عمدہ چیز ہے کہ ایلو ویرا کا جو جیل اسی پٹھے کے اندر جو ہے آپ ہلدی ڈال دیجئے، اور ہلدی ڈالنے کے بعد اپنے چہرے پہ اس طریقے سے اس کو ملتے رہیے اور اس کو پھر چھوڑ دیجئے، ہوا لگنے دیجئے. 2 گھنٹے کے بعد اس کو آپ ٹھنڈے پانی سے دھو لیجئے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اس میں اور مسائل انشاءاللہ کل کے پروگرام اللہ نے خیر کی تو اس پہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو چہرے کی خرابیاں ہو جاتی ہیں ان کو کیسے فوری طور پہ ریکور کیا جاتا ہے، اس کو اور بائیفیکیشن انشاءاللہ اس کو کلیئر میں آپ کو کل کروں گا. یہاں پر ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وقت جو ہے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے پروگرام حکمت اور صحت میں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں تہمینہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی تہمینہ فرمائیے. میرے نا 2 سوال ہیں حکیم صاحب. ایک تو میرے نا 4-5 دن سے معدے میں درد سا ہوتا ہے. معدے میں؟ جی یہ سینے اوپر والی سائڈ سے. ٹھیک. سینہ بول لے یا معدہ. تو ٹھیک. جی دوسرا سوال. 4-5 دن. اور دوسرا سوال یہ کہ میرا نا باقی سارا جسم ٹھیک ہے، صرف میرا پیٹ تھوڑا بڑا ہوا ہے. اچھا پیٹ بڑھ گیا ہے آپ کا. جی ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں. پاس ایک کالر اور موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب؟ آواز میرے خیال سے نہیں آ رہی تھی. پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ بتائیے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ایک بار لیکوریا کے لیے نسخہ بتایا تھا، مفری تھی اس میں اور گوند تھی، تو وہ گوند کا نام بتا دیجیے کون سی گوند ہے اور اس کو نا کھانے کا طریقہ کہ وہ دودھ کے ساتھ لیں پانی کے ساتھ. چلے اور ٹھیک ہے. حکیم صاحب ایک اور سوال ہے. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں. جی وہ حکیم صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ ہلکے گلاب لیمو اور گلیسرین ہم وزن لے کے چہرے پہ لگانا بھی اچھا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. میری بیٹی آج کا پروگرام میں نے پہلا سیگمنٹ رات کو ریپیٹ میں دیکھو، سب چہرے کے مسائل کے اوپر بات کی ہے. آپ کو چہرے کے نسخے آج ہم نے لگائے بھی ہیں، وہ آپ رات کو ریپیٹ میں ضرور دیکھیے گا بیٹا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہمارے پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں راہدہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی راہدہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. حکیم صاحب ایسا ہے کہ میں نے شوگر بھی چیک کرائی ہے، لیکن میری شوگر بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے یورین بہت زیادہ آتا ہے. ایون کہ یہاں تک میں واش روم پہنچتے میرا یورین نکل جاتا ہے. تو مجھے کوئی دوائی بتائیں تاکہ میں اس سے افاقہ کر سکوں. یہ آپ کی ایج بتائیے راہدہ. میری 48 ہے. اچھا. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ آپریشن سے ہیں؟ نہیں، پٹھوں میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے میرے. نہیں آپ کے جو بچے ہیں جی وہ آپریشن سے ہیں یا نہیں نارمل ہے، سب نارمل ہے. جی ہاں. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ اتوار کو میں اسلام آباد میں ہوں گا، جو کمنگ سنڈے آ رہا ہے. تو آپ میرا ٹیلی فون نمبر ابھی کنٹرول روم سے لے لیجئے، پھر مجھے آپ مل بھی سکتی ہیں اتوار کو انشاءاللہ. آپ پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سعید بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی فرمائیے. حکیم صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے وہ بتایا تھا نا سر کے اگر بال گر رہے ہوں تو وہ مسام کھولنے کے لیے ایک تو تندور اور اس کے بعد کیلا اور نیمبو، تو وہ کتنی دیر لگانا ہے؟ تو دوسرا الرجی اور میدے میں پرابلم والا بندہ لگا سکتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اس سے؟ چلے یہ جو آپ کے کیا گنج کا مسئلہ ہے؟ جی چلے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ دوسرا سوال یہ ہے کہ
جو ہی سردیاں آتی ہیں تو میرے دونوں ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ سوزز ہو جاتی ہے ہاتھوں کی انگلیوں پہ, اور خارش ہوتی ہے بہت زیادہ, درد بہت زیادہ, بالکل کام بھی نہیں ہوتا. اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو ایک مرہم بھی بتا دوں گا وہ لگانے کے لیے. بہت شکریہ. وہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں حکیم سے؟ صاحب, مجھے آپ سے 2 باتیں پوچھنی تھی. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ نزلہ بہت رہتا ہے میری بیٹی کو نا, بہت نزلہ رہتا ہے, تقریباً الرجی کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ان کو نا گرمی سردی نزلہ بہت رہتا ہے, چھینکیں بہت آتی ہیں ان کو, اور گلے میں ان کے تکلیف رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ موٹاپے کے متعلق بتائیے. پہلے اپنا نام بتائیے, کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہاں ہاں سوری, معاف کیجیے گا, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ایک تو سوال ہو گیا بچی کے متعلق. جی, اور موٹاپے کے بھی بتائیے گا کہ بہت موٹاپا بہت ہو رہا ہے. آپ ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں؟ نہیں, میں نے آج فرسٹ ٹائم دیکھا, پہلی بار دیکھا ہے, اس لیے اچھا. میں نے آپ کو کیا ہے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کا کیا ٹائمنگ ہے مجھے بتائیے, میں ضرور دیکھا کروں گی. بدھ اور جمعرات کو 12 بجے سے 1 بجے تک پروگرام آتا ہے. ویسے کنٹرول روم سے آپ میرا نمبر بھی لے سکتی ہیں, میں کراچی میں ہے تو مجھ سے مل بھی لیجیے گا, کراچی میں ہوتا ہوں. اچھا, تو آپ کی مجھے دونوں مکمل مجھے بتا دیجیے جو یہ ہے علاج یا وہ آپ. جی جی میں بتا رہا ہوں, آپ بے فکر رہیے. آپ پاس ایک کالر اور ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, لاہور سے شاہین بات کر رہی ہوں. لاہور سے شاہین. جی بتائیے, سوال بتائیے شاہین صاحبہ. سر میری والدہ کو ہیپاٹائٹس بی ہے. ٹھیک. ہیپاٹائٹس بی آیا, ان کی جگر پہ فیٹ بھی ہے. جگر پر تو جگر پہ فیٹ ہے, جگر پہ نا فیٹی والدہ کے لیور. جگر پہ فیٹ. ہاں وہ تو آلریڈی اس میں پرابلم آ جاتی. سورائسس تو نہیں آیا نا؟ نہیں اچھا. ویسے نہیں آیا. اور ان کی نا ٹانگ میں بھی بہت درد, اسی سائڈ سے جگر والی سائڈ کی ٹانگ میں بہت درد رہتا ہے. تو بہت زیادہ میڈیسن کھائی, ابھی بھی ایک دیسی علاج کروا رہی ہوں, لیکن آپ کو اچھا سا نسخہ بتا دیں, اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا پروگرام رپیٹ کب ہوتا ہے, کیونکہ ہماری لائٹ نہیں ہے ابھی. رات کو 1 بجے ریپیٹ ہوگا. آپ والدہ کی عمر بتائیں گے؟ جی 65. 65 ہے نا؟ جی سر, ان کے نا جوڑوں کا بھی مسئلہ ہے. چلے وہ تو مطلب سردی کی وجہ سے بھی زیادہ ہے, لیکن ان کا نا یہ ہیپاٹائٹس بی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ہیپیٹائٹس کے لیے آپ نے انجیکشن کا کورس کروایا؟ نہیں کچھ نہیں کروایا, بس دیسی دوائی کھا رہی ہیں. اچھا اچھا. تو پی سی آر آپ نے کروایا, لوڈ کتنا ہے, کیا ہے, کچھ آپ بتائیں گے؟ سر وہ تو رپورٹ تو امی کے پاس ہیں. وہ تو آپ ایسا کریں, کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے, اور وہاں سے نمبر لے کے آپ میرا واٹس ایپ کا نمبر لے کے آپ رپورٹ امی کے واٹس ایپ کیجئے, تو انشاءاللہ میں 1 آدھ دن میں آپ سے کانٹیکٹ بھی کر لوں گا, آپ کو انشاءاللہ دوائیں لکھ کر بتا دوں گا, یا کراچی سے بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, افضل بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے سر؟ سعودی عرب سے جناب. سعودی عرب سے. جی فرمائیے سر. سر کیسے؟ الحمدللہ. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی کھاتا پیتا ہوں نا, یہ آج سے نہیں بہت پرانا ہے, اور چہرے کی دائیں سائڈ پہ نا, یعنی رائٹ سائڈ پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, پسینہ بہت آتا ہے. اچھا, خاص کر پوری کوئی اوپر میٹھی سے چیز نیچے کھاؤں. تک؟ اوپر سے نیچے تک؟ جی اوپر سے نیچے تک, اور سر کے بال بھی, یعنی کہ سر سے بہت تیزی سے گر رہے ہیں, اور پسینہ بہت آتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی سالن ہے نا تری, تو اس کو ابھی کھایا بھی نہیں, اس سے پہلے پسینہ آنا چالو ہو جاتا ہے, اور میٹھی چیز کھا لو تو بھی پسینہ آنا چالو ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. جی سر. چلیں ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھ لیں ہمارا, آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. اصل میں یہ وقت جو ہوتا ہے ہمارا بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور ہمیشہ میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے آپ جو ہے ٹی وی کی آواز بھی بند کر دیا کیجئے, کہ اس وجہ سے کہ ہم سے رابطہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے, تو آپ ہی سے کو مشکلات ہوتی ہیں. تہمینہ صاحبہ راولپنڈی سے ہمارے پاس تھیں. انہوں نے بتایا کہ 2 چیزیں بتائیں کہ معدے میں درد رہتا ہے, اس کے لیے بڑی الائچی آپ لے لیجئے, اور اس کے دانے لے لیں, تقریباً 50 گرام بڑی الائچی کے دانے لے لیجئے, اور اس میں آپ جو ہے
مصری ملا لیں. مصری جو ہے آپ 50 گرام یہ لے لیں, 50 گرام مصری, دونوں کو اچھی طرح گرائنڈر میں پیس کے کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے آدھا چائے کا چمچہ آپ یہ لے لیں, ہاف ٹی اسپون یعنی کہ 2 گرام کے قریب یہ لے لیا کیجئے. اس سے انشاءاللہ معدے میں جو آپ کے درد ہوتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ پیٹ آپ کا بڑھ گیا ہے. پیٹ بڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جو ہے وہ ترک کر دیجئے, بند کر دیجئے, اور کم از کم 1 گھنٹے بعد پانی پیجئے. کھانے سے پہلے 1 گلاس پی لیجئے, کھانے کے درمیان آدھا گلاس پی لیجئے, لیکن بعد میں مت پیجئے. اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. اور قہوہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے, اس میں آپ چیزیں لکھ لیں. پودینے کی پتیاں آپ کو لینی ہیں, 40 کے قریب سے پتیاں ڈنٹھل سمیت ڈال دیجئے. اور اسی طریقے سے چھوٹی الائچی جو ہے وہ آپ 2 دانے لے لیجئے. اور یہ جو سفید زیرہ ہوتا ہے اس کا 1 چائے کا چمچہ لے لیجئے. 2 گلاس پانی میں اس کو ابالیں, اور جب 1.5 گلاس رہ جائے تو اس میں نیمبو بھی ڈال دیجئے. اور یہ پانی آپ قہوے کے طور پہ جو ہے 1 گلاس روزانہ پیجئے. اس سے آپ کا پیٹ کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا. آپ پاس کالر ہیں, ان سے بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے جی؟ ہاں جی, میں نگت رانا بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی فرمائیے. حکیم صاحب, ایک تو میری زبان جو ہے نا میری بہت موٹی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے اسے مسئلہ. بہت میں نے دوائیاں لگائی ہیں. ہاں میں عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں ریاض میں بس میں نے تھوڑا سا اچار ہی کھایا تھا, ایسے جیسے الرجی سی ہو جاتی ہے نا ویسے ہو گیا میرا منہ. اچھا. تو اب صحیح نہیں ہوتا کوئی بھی. میں مثلاً ایک اخروٹ کھا لوں نا تو میری زبان ساری پک جاتی ہے. ٹھیک. یعنی نظر کچھ نہیں آتا, مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ موٹی موٹی ہو رہی ہے. اور تالو جو ہے تالو کے ساتھ جا کے ایسے فیل ہوتا ہے کہ تالو کے ساتھ لگ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب, کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پاس ایک کالر ہے, آپ کی آواز میرے پاس کم آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فریال بات کر رہی ہوں. کہاں سے بیٹی؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بتاؤ بیٹا. جی میری ایج آلموسٹ 48 ہے, اور میری جو بونس ہیں اس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. فنگرز میں, انگلیوں میں جو ہے نکلز میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اچھا. صبح اٹھتی ہوں تو میرا منہ بہت کڑوا ہوتا ہے جیسے نا, اور گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے, اور میں مائنر تھائلیسیمیا ہوں. اچھا. جی میری ابھی میں نے ہیموگلوبن اپنا کروایا تو 8.8 کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی میڈیسن لے رہی ہیں آپ؟ میں کیلشیم لیتی ہوں. کیلشیم تو لے رہی ہے, اس کے لیے خون بڑھانے کے لیے کوئی میڈیسن یا کوئی انجیکشن؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں, صرف میں وہ لے رہی ہوں کیلشیم لے رہی ہوں وائٹامن ڈی کے ساتھ, اور وائٹامن ڈی بھی میں ایوری ویک لگوا رہی ہوں. اور جسم میں بہت تکلیف ہے, بہت, جیسے ٹوٹ بہت ہے. جسم میں ٹوٹن زیادہ ہے. تو آپ کے بچہ جو چھوٹا وہ کتنا بڑا ہے؟ جی 12 سال کا ہے. 2 بچے میرے بہت جیسے یونیورسٹی انہوں نے کر لی, اور اب یہ 12 سال کا چھوٹا. اچھا. تو کوئی آپ کو پیدائش کے بعد سے میں بہت مطلب ویکنس آ گئی. یہ جو آپ کو مائنر تھیلیسیمیا ہے یہ شروع سے ہے, بچوں کی ڈیلیوری کے وقت بھی ہوتا تھا؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جناب. آپ پاس کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب کہاں سے جی؟ میں جی افضل بات کر رہا ہوں ٹاٹے پور سے. افضل صاحب. جی سر یادداشت بہت کمزور ہے, سمجھ نہیں آتا ہے سر. گھر سے کوئی چیز لینے جاؤں تو بعد میں یاد بھول جاتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. عمر آپ نے نہیں بتائی افضل صاحب؟ سر میری عمر تقریباً 32 سال ہے. 32 جی. اور نیچر آف جاب کیا ہے, پروفیسر یا لیکچرار تو نہیں ہے؟ سر مزدوری کرتا ہوں. اچھا ٹھیک کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. بس ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کون صاحبہ کہاں سے؟ اسلام آباد سے شگفتہ بات کر رہے ہیں. جی اسلام آباد سے شگفتہ صاحبہ فرمائیے. جی میرے چہرے پہ بال ہیں اور دانے نکل آتے ہیں نوز کی سائڈ سے.
आवाज आ नहीं रही मेरे पास सही। मेरे चेहरे पे बाल आ गए अच्छा और नोज के साइड पे धब्बे निकल आते हैं पीप वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी अच्छा ठीक है, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 36। 36? जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह बताता हूँ आपको मैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक है बिलाल, फरमाइए। मेरी जो वालिदा है ना, उनके ब्लड प्रेशर उनका मुसलसल 140 ही रहता है और साथ में वो मोटापे का शिकार हैं और थोड़ा सा भी काम करती हैं तो थकावट हो जाती है। तो इसके लिए वो एक डॉक्टर की गोली खा रही हैं। अच्छा। तो वो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 40 से मतलब आपका 140 है ना? जी 100। और नीचे का कितना रहता है? 140/80 रहता है। 80 रहता है। चैनल को परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियाती तौर पे कुछ चीज़ें बता दूंगा। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात हमने देने हैं। और एक बात मैं एक ज़िमनी करना चाह रहा था कि आजकल जो ये मौसम आप देख रहे हैं कि एकदम से दोबारा 2 जनवरी से बर्फ़बारी शुरू हो गई है मरी में और आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो उसमें जो एहतियात जो होती है वो ये एहतियात होती है कि आप अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें कि जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। आप मुनासिब कहवा या मुनासिब यखनी जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। घरों में भी यखनी जो है वो उसको बनाएं, चाहे वो बकरे की हड्डियां हों, चाहे वो मुर्गी हो या उसकी गर्दन हो, उसका आप जो सूप जिसे हम यखनी कहते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम से बचाव के लिए बहुत उम्दा चीज़ होती है। और 2 चीज़ें जो मैंने देखी, क्योंकि अभी मैं ख़ुद पहाड़ी इलाक़ों में था, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि आप टोपी ज़रूर पहने और मोज़े ज़रूर पहने, सीना ढपा हुआ रहना चाहिए। तो ये एहतियाती तदाबीर में शामिल है कि कहवा पिएँ, यखनी पिएँ और इसके अलावा बहुत ओवर ईटिंग ना करें ताकि जिस्म के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त रहे, ताकि वो रेजिस्ट कर सके, बर्दाश्त कर सके तमाम चीज़ें। पानी रखना भूल गया मैं। आयशा साहिबा कराची से, इन्होंने बताया कि मैंने कोरिया के लिए कोई दवा बताई थी, वो गोंद कीकर थी। गोंद कीकर 100 ग्राम लेनी है और इसमें 100 ग्राम मिश्री करके पीस लीजिए। सुबह 1 टेबल स्पून निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ खाइए। राशिदा साहिबा इस्लामाबाद, इन्होंने बताया कि इनको शुगर भी है, इनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उम्र इन्होंने बताई 48। अब इसमें यह है कि शुगर के मुतालिक थोड़ी सी हिस्ट्री आप मुझे दे दें। और पेट के लिए जो आपने बताया कि बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एहतियात ज़रूर कीजिए। अमूमन जो शुगर की दवाएं होती हैं या आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से भी अमूमन वज़न जो है बाद दफ़ा बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कहवे का इस्तेमाल करें, जो सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा, 2 चीज़ें सिर्फ आप लीजिए। 1-1 चमचा, इसको 2 गिलास पानी में इतना पकाइए कि 1 गिलास रह जाए, ये आप लीजिए। और इसी तरीके से पेट बढ़ने के लिए जो मैं मरहम बताया करता हूँ उसमें काली ज़ीरी है, काला ज़ीरा नहीं, काली ज़ीरी है और सौंठ है, ये 2 चीज़ें, और मुल्तानी मट्टी। तो इसमें ये आपने देखना है कि काली ज़ीरी, सौंठ दोनों जो है आप 100-100 ग्राम ले लीजिए और उसमें 250 ग्राम मुल्तानी मट्टी मिला के एक पाउडर सा बन जाएगा। फिर उसको आप पानी में पेस्ट बना के और पूरे पेट में इस तरीके से वो मल दीजिए, ऊपर कोई कपड़ा दीजिए और उसके बाद जो है उसको जो हेयर ड्राई होता है उससे जो है आपको सेकना है। तो उससे ये होगा कि जो अंदर की चर्बी जो है वो भी कम होगी, लटका हुआ पेट भी सही होगा। 3 चीज़ें हैं जो मैंने अर्ज़ किया, काली ज़ीरी, सौंठ और मुल्तानी मट्टी को मिला के एक पेस्ट सा बना लें और उसको ऊपर वो लगा दें। और राशिदा साहिबा से मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि
अभी जो आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए और इंशाल्लाह इतवार को पॉसिबली इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करूँगा कि इतवार को मैं इस्लामाबाद का जो मेरा शेड्यूल होता है, तो इस्लामाबाद के जो व्यूवर्स सुन रहे हैं तो वो मुझे इतवार को यानी कि 13 तारीख से पहले कांटेक्ट करने और कंफर्म करने। इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में, आप भी मुझे पर रिपोर्टें ज़रूर ले आएगा। राहिदा साहिबा सईद साहब आज़ाद कश्मीर से, इन्होंने गंज के लिए कहा था कि मैंने एक नुस्खा बताया, 2 चीज़ें मैंने बताई थी। एक तो केले का छिलका मैंने बताया था कि उसमें केले का छिलका ले लें और उसे जो है गंज की जगह पर मला करें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा मैंने बताया था कि आप जिस जगह पे गंज है उस जगह पे टक लगवाने हैं मामूली से, और उसमें संदूर और नींबू जो है वो लगाएं। उससे जलन तो होगी लेकिन अंदर के पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। संदूर और नींबू है, संदूर 1 चमचा ले लीजिए और 1 नींबू के रस में घोल के और उधर जगह पे या तो इस तरह लगवाइए या फिर टक तो मामूली से लगवा के और उसको ले लें आप, यानी कि उसको लगाना है। आप ऐसे कॉलर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी नाजिया इस्लामाबाद से बात कर रही। जी फरमाइए। जी मेरे ये थायराइड का मसला है ना, इससे वो मैंने 3 महीने टेबलेट खा ली और कैल्शियम की भी साथ खा रही। अभी भी हड्डियों में मुझे बुखार भी आता है और हड्डियों में भी दर्द होता है। अच्छा, बहुत शदीद दर्द होता है। तो आपकी परसेंटेज ज़्यादा है इसकी FSH और थायराइड की जो आप दवाई ले रहे हैं वो ले रही हैं आप? जी वो मैं ले रही हूँ, 3 महीने हो गए कि ले रही। तो मैंने इस पे नुस्खा बताया था, वो आपने नहीं किया, हरा धनिया वाला? जी वो मैं किया था। कितने दिन? हफ्ता तो किया था वो। अच्छा, चलें ठीक है, आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल। शहर साहिबा कराची, आपस एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन साहब? मोहम्मद कासिम। जी बताइए भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हैदराबाद से। जी क्या सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि मुझे हार्ट बर्न बहुत रहती है कई अरसे से। क्या है? हार्ट बर्न। अच्छा। जी मैदे से जलन उठती है। इसके ट्रीटमेंट भी बहुत कराया है। अच्छा, बहुत कराया, अभी भी चल रहा है क्योंकि खा रहा हूँ। चल ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। शहर साहिबा कराची से, इनका भी मैं बता दूं कि नज़ले के मुतालिक इन्होंने बताया और मैंने इनसे ये कहा कि आप बच्ची के लिए एहतियात करें और नज़ले के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है काकड़ सिंगी, कुश्ते शीरी, तुख्म सुर्स, 3 चीज़ें जो हैं हम वज़न पिसवा लीजिए और उसके बाद आधे चाय के चमचे के बराबर वो पाउडर में 1 चमचा शहद मिला के ये सुबह शाम इसको दीजिए। इसी तरीके से अदरक के सिलसिले में बड़ा उम्दा इलाज होता है कि अदरक का जूस जो है 1 चाय का चमचा जो है निकालिए और 1 टेबल स्पून शहद में वो मिला लीजिए और उसके बाद उस बच्ची को इसको चटा दे। अगर उस शहद में काला नमक मौजूद है तो वो भी आधी चुटकी के करीब मिला के करें। इससे 2-3 दफ़ा में इंशाल्लाह वक्फा हो जाता है। और इसी तरीके से हड्डी गुड्डी, जो बकरे की हड्डियाँ जिसे हम गुड्डी कहते हैं रान के ऊपर, उसके सूप इस तरह बनाएं कि उसको कम से कम 2 से ढाई घंटे हल्के चूल्हे पे सूप बनता रहे। जो सूप के अज्जा है वो डालिए, वो बच्ची को पिलाइए। 2-3 दिन में इंशाल्लाह नज़ला, खांसी वगैरह बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सवाल किया था मोटापे का। मोटापे के लिए जो मैं नुस्खा बताता हूँ उसमें बरगे सदाब है, सफ़ेद ज़ीरा, सौंठ, तीनों चीज़ें हम वज़न लेके पाउडर कर लीजिए। 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम। चूँकि अब वक्त भी कम रह गया है, मैं जवाबात में तेज़ी ला रहा हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है और जवाबात रह जाएँ तो मैं उसको आहिस्तगी से ही बताता हूँ। मैं कल के प्रोग्राम में उनके जवाबात दे दूँगा। जिन लोगों के जवाब मैं नाम ले लूँगा कल आपको बता दूँगा, लेकिन सुकून से इसके जवाब देता हूँ। लाहौर से शाहीन साहिबा, 65 एज है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी के मुतालिक बताया और मैंने इनसे यही कहा कि कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए या मेरा फेसबुक आएगा तो वो फेसबुक से आप जो है कांटेक्ट कर लें और उसमें जो है वो आपको
جو نمبر ملے گا اس سے ان کا واٹس ایپ نمبر لے کے کہ اماں کی رپورٹیں مجھے بھیجو، تاکہ پھر میں دیکھ لوں کہ اس وقت کیا ہے، پی سی آر کی رپورٹ ہے، LFT کی ہے، اور بھی جو آپ کے پاس جگر کے ٹیسٹ ہیں وہ سارا بھیج دیجیے۔ ابھی فی الحال جو ہے بہت عمدہ چیز جو ہے وہ آلو بخارا ہے، کہ ایک مٹی کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ لے لیں، اس میں 7 عدد آلو بخارا عرق گلاب میں ڈال کے رات کو شبنم میں باہر سردی میں رکھ دیں، اور دوپٹہ اڑا کے، اور اس کے بعد صبح جو ہے نہار منہ اس کو اچھی طریقے سے ملا کے اس کی گٹھلیاں الگ کر کے وہ امی کو کھلانا شروع کیجیے۔ اس سے کم GI سسٹم بہتر ہوگا، اور جگر کے لیے بھی یہ بہت عمدہ علاج ہے۔ افضل صاحب سعودی عرب سے، اچھا انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ان کو کھانا کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ پسینہ آتا ہے۔ یہ کئی ایک طویل بات ہے جو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ کہ یہ ابھی فوراً نہیں ہوا، یہ پہلے ہی سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کا آنا ظاہر بات ہے درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جگر کی گرمی کو کنٹرول کیا جائے۔ کھانا کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نیمبو پانی، ایک نیمبو نچوڑ کے پانی میں وہ پی لیا کیجئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک آپ محلول بنا لیا کیجئے کہ جس میں زرش، چھوٹی کشمش ہوتی ہے باریک سی، زرش جو ہے کہلاتی ہے، وہ دیکھ لیجئے، نہیں تو پھر باریک جو چھوٹی کشمش وہ لے لیجئے، آلو بخارا لے لیجئے، اور سوکھا اناردانہ، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے 50-50 گرام پانی میں اچھی طرح ابالیے۔ اس کے بعد اس کا لعاب سا بن جائے گا، اس کو فریج میں رکھیے، اور کوشش کیجئے یہ آدھی پیالی کھانا کھانے سے پہلے پیجئے۔ روزانہ بنا لیں، 1 ہفتے کے لیے بنا لیں، فریج میں رکھ لیں، اس کا استعمال کیجئے۔ افضل صاحب سعودی عرب سے بولتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجئے۔ نگہت صاحبہ سیالکوٹ، انہوں نے بتایا کہ زبان موٹی ہو جاتی ہے اخروٹ کھانے تو اس کا بہترین علاج یہ کہ اخروٹ نہ کھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ سہاگا جو ہوتا ہے، سہاگا کو کھیل کرنے، توے میں ڈالنے، اس کو کھیل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا پاؤڈر سنبھال کے رکھیں۔ 1 چٹکی سہاگا جو ہے شہد میں ملا کے، یا میڈیکیٹڈ گلیسرین اگر بازار سے مل جائے تو زیادہ اچھا علاج ہو جائے گا۔ میڈیکیٹڈ گلیسرین میں سہاگا بریاں جو ہے وہ ملا کے وہ زبان پر ملیے، یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے مکئی کا آٹا جو ہوتا ہے، کارن فلور جسے ہم کہتے ہیں، اسے پانی گرم کے اندر ڈال کے اور اس سے کلیاں کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا موٹی زبان کے لیے جو سب سے اچھا علاج ہے وہ ہرا دھنیا کی 1 گڈی لے لیجئے، اور اسے جو ہے اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیجئے پانی میں، اور اس میں میڈیکیٹڈ گلیسرین ملا کے آپ دیکھیے اس کے کلیاں کریں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ آپ کا آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، اور یہ زبان کے چھالوں کے لیے بہت عمدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کراچی سے یہ کال تھی جس میں انہوں نے بچی ہے فریال، 48 سال کی بچی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاتھ میں درد رہتا ہے، انگلیوں میں درد رہتا ہے، اور منہ کا ذائقہ شاید خراب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ یہ کریں کہ نسخہ آپ لکھ لیجئے، جس میں سب سے پہلے جو ہے سونٹھ بڑی عمدہ چیز ہے، سورنجان شیریں لے لیجئے، اور تیسری چیز جو ہے آپ اس میں بدھاوا لے لیں، 3 چیزیں لے لیں، بدھاوا، سونٹھ، اور اس کو لے کے آپ تینوں پاؤڈر کو اچھی طریقے سے ملا لیجئے، اور اس کو صبح شام 1-1 چمچہ، کل بھی آپ کا جواب دوں گا۔ افضل صاحب ہمارے پاس رہ گئے ہیں اسلام آباد سے، شگفتہ صاحبہ، بلال صاحب لاہور سے، اور ناز صاحبہ اسلام آباد، محمد قاسم حیدرآباد۔ ان 5 لوگوں کے جوابات انشاءاللہ کل میں دوسرے سیگمنٹ میں سب سے پہلے دوں گا۔ اللہ نے زندگی بخیر کی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔